This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو افضل البشر ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب کے طلوع ہونے والی کرنیں جہاں جہاں پڑتی ہیں اور کوئی وہاں رہتا ہے، وہاں تک کہ ہر انسان سے افضل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر صداقت کے تاجدار ہیں، استقامت کے تاجدار ہیں، وفا کے پیکر عتم ہیں، اور ان کا ایثار، ان کی وفا، ان کی قربانی وہ ایک استعارہ ہے، ایک معتبر حوالہ ہے تمام کائنات کے انسانوں کے لیے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افضل البشر اور سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں، اور ہمارے شرکاء ہیں ماشاءاللہ، آپ پہلے بھی جانتے ہیں، علامہ مفتی ڈاکٹر حافظ محمد حسن، آپ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں کافی عرصہ رہے، آج کل ماشاءاللہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے القادر یونیورسٹی میں، اور اتھارٹی ہیں، عربی میں ان کو گرپ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اور علم کے حوالے سے آگے بڑھائے۔ علامہ صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد شریف، آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، عالم ہیں، درس نظامی کے فاضل ہیں، عربی میں فاضل عربی بھی کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے شرکاء میں سے ہیں حافظ صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تو سب واقف ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے بھی واقف ہیں۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ یہیں سے آغاز کریں اور ناظرین کو ان سے آگہی فراہم کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جن کا ذکر بھی قابل تعریف ہے، جن کا ذکر بھی اللہ تبارک و جن کا ذکر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نیکی کا باعث بنایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر اسم گرامی کو ہم دیکھتے ہیں، اسلام سے قبل آپ کا نام، آپ کا اسم مبارک کیا تھا؟ اس وقت آپ کو عبد الکعب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد رسول اکرم
نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی عبداللہ رکھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ کنیت پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ تھوڑا سا میں یہاں چاہوں گا کہ عبد القعب نہیں ہے، عبد القعبہ ہے۔ عبد القعبہ، عبد القعبہ جی، عبد القعبہ جی جی۔ بکر، اصل بکر کے عربی لغت میں اگر معنی دیکھیں تو بہت ہی مختلف معنی ہیں۔ کچھ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے بکر کے معنی کیے ہیں کہ پہل کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر کام میں پہل کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو بکر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بکر نوجوان اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو خاندان بنو تمیم سے، آپ کی فیملی رچ فیملی تھی، ان کا جو بزنس تھا وہ یہی تھا کہ اونٹوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، تو والدین کے ساتھ رہ کر آپ کو بھی اونٹوں کی خرید و فروخت میں مہارت ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے بھی آپ کو بکر کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صدیق جو سب جانتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر کو آج کے بعد صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لقب کسی کو والد عطا کرتا ہے، کسی کو استاد عطا کرتا ہے، کسی کو کوئی دوست عطا کرتا ہے، لیکن ابو بکر ایسی ہستی ہیں جن کو لقب خود اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کا عطا فرمایا ہے۔ اور عتیق اگر دیکھے تو عتیق کا لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق فلینظر الى الصدیق، جو چاہتا ہے کہ وہ عتیق کو دیکھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ جی ماشاءاللہ، علامہ صاحب اس بات کو آپ آگے بڑھائیں۔ جی بہت خوبصورت صدیق کے حوالے سے اور ان کے نام کے حوالے سے حافظ شریف صاحب نے گفتگو فرمائی۔ تو یہاں جو لفظ صدیق ہے، جیسا سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب اور لقب، تو ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر امام احمد قسطلانی جو ہیں وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت جس کے راوی بھی حضرت ابو بکر ہیں، انہوں نے جب یہ واقعہ، یہ روایت اپنے بچپن کی بارگاہ رسالت میں بیان کی، وہ بڑی پرلطف روایت ہے، اور اس کا لطف یہاں دوبالا ہوتا ہے جب اس روایت کا تتمہ ہوتا ہے، حضرت ابو بکر اس کو بیٹھ کر بارگاہ رسالت میں بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جبرائیل امین آ جاتے ہیں، اور جبرائیل امین کہتے ہیں سادہ کا ابو بکر وہو صدیق۔ یہ جو روایت، یہ جو واقعہ بچپن کا ابو بکر بیان کر رہے ہیں، اس میں وہ سچے ہیں اور وہ صدیق ہیں۔ اب وہ واقعہ کس قدر خوبصورت ہے کہ آپ بچپنے میں ہیں، جس کو آپ خود بیٹھ کر بارگاہ رسالت میں بیان کر رہے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، والد صاحب نے پکڑا، جیسا کہ روایت تھی، بیت اللہ شریف کی طرف لے گئے، جس کے آس پاس جو ہے وہ بت جمع ہیں، بیت اللہ کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا بت جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو والد نے کہا کہ آپ جو ہے اس بت کو خدا کے طور پر تسلیم کریں، اس کو سجدہ کریں۔ تو آپ کا نسب چونکہ 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرہ نسب سے مل جاتا ہے، تو یوں آپ بھی قریشی جو ہے وہ قرار پاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شجرہ ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ تو یہاں جو آپ نے گفتگو کی، اس کی اعلیٰ خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی الفاظ اور وہی کلمات جو قرآن نے حضرت خلیل اللہ کے بارے میں بیان فرمائے ہیں کہ انہوں نے جو بتوں سے خطاب کر کے کہا تھا، آپ بھی وہی فرما رہے ہیں کہ یہ بت اگر خدا ہے تو پھر اے بت تو مجھے جو ہے نا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دے۔ اگر تو خدا ہے، تیرے پاس اتھارٹی ہے اور تو طاقت رکھتا ہے، تو پھر سن کہ اگر تو مجھے کھانا نہیں دے سکتا، مجھے پہننے کے لیے نہیں دے سکتا، تو پھر تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا، تو میرے لیے تو کوئی نافع نہیں ہے، مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو پھر اپنی حفاظت تو کرنا، تو دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے خدا داد قوت کے ساتھ ایک پتھر جو ہے اس کو مارا اور وہ بت گر پڑا۔ اس پر والد صاحب جو تھے ان کو طیش آ گیا، اور انہوں نے ایک تماچا رسید کر دیا اور پکڑ کر والدہ کے پاس لے آئے، اور والدہ کو آ کے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو والدہ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں،
ان کا معاملہ بڑا الگ ہے. جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی، یا آمۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق ولی محمد صاحب و رفیق. ہے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو. یہ ہاتف غیبی سے اس وقت آواز آئی تھی جب یہ پیدا ہوئے تھے. تو ان کا معاملہ لگ گیا، ان کو چھوڑ دیں. اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو ایک ایسے فرزند کی جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور رفیق ہے. تو اس یعنی نام صدیق کی عظمت یہ ہے کہ اس نام کی گواہیاں آسمانوں سے آتی ہیں، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے جبرائیل امین مہر جو ہے وہ ثبت کرتے ہیں کہ صدق ابو بکر وہو صدیق، کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے اور یہ ہے ہی صدیق. علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب ان کی اگر آپ ہسٹری ان کی سیرت دیکھیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں، حضرت علی سے بھی یہ ایک اپنا موجود ہے، روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واللہ میں صدیق اکبر ہوں، واللہ میں صدیق اکبر ہوں، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا سخت الفاظ کے ساتھ. اب یہاں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر یہ بھی بچپنے میں مہر لگانے والے ہیں، سب سے پہل کرنے والے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی، ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بھی صدیق اکبر ہیں، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کی صداقت پر آگے بڑھ کر جو ہے وہ پہل کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی پہل کرنے والے ہیں. اور صدیق جو ہے ایک معراج کے حوالے سے بھی ہے، اس وقت بھی جبریل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ آ کر مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھو جی وہ آپ کے دوست نے یوں کہا ہے کہ جی میں راتوں رات گیا ہوں اور وہ جی نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی آپ کے دوست نے کہا. انہوں نے فوراً کہا اگر میرے دوست نے کہا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے. ناظرین یہاں ایک وقفہ ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، تو شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرو نا.
तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्कदा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से। जी हाफ़ साहब, आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप फरमाएं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वैसे तो तमाम असहाब रसूल जो हैं और बिलखुसूस जो मक्की ज़िंदगी में जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया और जो आपके साथ रहे, उनका बड़ा मकाम है। उन्होंने मुश्किलात, उन्होंने मसाइब, उन्होंने आलाम, वो जो कुछ पेश आया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ये उनकी कमिटमेंट, ये उनकी वफा, ये उनकी जानिसारी, ये सब में है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो कोई जवाब ही नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि उनका ये एक मोहब्बत और इश्क की जो एक इस्तकामत और एक वफा पाई जाती है, उस पर आप थोड़ा सा रोशनी। जी डॉक्टर साहब, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क रसूल, मैं इस हदीस से आगाज़ करूँगा इसका कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आंखें मेरी हों और रुख ज़ेबा आपका हो। ये आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क रसूल देखिए डॉक्टर साहब के आप फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह के आंखें मेरी हों और मैं आपको देखता ही जाऊं, देखता ही रहूं, मेरा दिल आपसे, आपकी मोहब्बत से, आपकी ज़ियारत से भरता नहीं है कि आप मेरी आंखें हों, आपका चेहरा हो। तो दूसरी बार फिर फरमाया आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मेरा माल हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ख़र्च हो, आपका फरमान हो, आप हुक्म करते जाएं अबू बकर फ़लाँ जगह पे इसको खर्च करना है, फ़लाँ जगह पे इसको खर्च करना है, मैं अपना माल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दूँ। और फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हर वक़्त मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में रहूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर मैं एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रह सकता।
جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مکی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، آغاز اسلام میں تقریباً 38 صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمیں اسلام کا اظہار کرنا چاہیے، اعلانیہ تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درخواست کو، اس عرض کو قبول فرمایا کہ جیسے چاہتے ہو ابو بکر کرو، کہ اسلام کو اعلانیہ بیان کرو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا خطبہ شروع کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خطیب ہیں۔ اگر ہم پہلے خطیب کو ہسٹری دیکھیں کہ اسلام کے پہلے خطیب کون ہیں، تو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے کفار کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کو اتنا پیٹتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کے والدین کریمین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آتے ہیں، لے کر گھر جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان پر، واہ سبحان اللہ، اپنی زبان پر یہی الفاظ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرا محبوب کیسے ہے، میرا سونا کیسے ہے، مکی و مدنی کیسے ہے، ان کے بارے میں مجھے بتائے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، جب تک میں آپ کی زیارت نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ ماشاءاللہ آپ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی، ابن الجوزی کی کتاب ہے نا صفات الصفوہ، اس میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے جی، تو اس میں وہ آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حالانکہ ان کی زیادہ عمر نہیں ہے، ان کی عمر کے بارے میں جو اوتھینٹک روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 35 ہجری کی روایت موجود ہے، یہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے جو ہے، اور ان کی زیادہ عمر نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ رہا ہے، وہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ ذرا اس پر غور کریں گے تو آپ کو یقین جانیے یہی نظر آئے گا۔ ان میں جو تفریق ڈالتے ہیں نا، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو میں یہاں کہوں گا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے بھی ابن الجوزی کا موقف یہی ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے، اسلام لا چکے تھے۔ اب وہ ساتھ جب جاتے ہیں تو کون ہوتے ہیں؟ سیدنا عباس ہوتے ہیں، آپ کے چچا، حضرت ابوبکر صدیق ہوتے ہیں، اور سیدنا علی ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹے ہیں۔ اب ان کو گھاٹیوں پر کھڑا کرتے ہیں، دونوں کو، ایک گھاٹی پر کھڑا کیا حضرت علی کو، دوسری پر کھڑا کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا عباس اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ نیچے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے حضرت عباس جو ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز بھی بڑی گرجدار تھی۔ تو اس وقت بھی اگر ایک انصاری کی، وہاں کے مدینہ کے اہل مدینہ جو اس میں شامل تھے، ایک کی آواز ذرا اونچی ہوئی ہے، تو حضرت عباس نے فرمایا کہ آواز کو بلند مت کرو، تمہارے سامنے اللہ کا نبی موجود ہے۔ تو میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ آتی ہے
کہ حضرت علی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عثمان غنی، یہ صحابہ جو ہیں یہ ایک دوسرے پر جان نثار کرتے تھے. بے شک اس میں تو اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. اور ان کا جو ہے جیسے آپ نے بات کی، حضرت علی کا بھی بڑا ایک رتبہ شروع سے، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کی محبت بھی عبادت ہے. اور یہی مقام جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جی بسم اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے خلفائے راشدین کا فرمایا، تو بے حد احترام، عقیدت اور محبت کا عالم یہ تھا کہ مورخین نے لکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر نے منصب خلافت سنبھالا، مسلمانوں کے آپ امیر بنے، تو آپ جب خطاب دیتے، خطبہ ارشاد فرماتے، تو جس زینہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنی مبارک زندگی میں رہے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پورے عرصہ خلافت میں کبھی بھی اس زینہ پر آپ نے ادباً اور احتراماً. پھر دیکھتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے کبھی وہ زینہ اپنے لیے نہیں استعمال کیا جو سیدنا صدیق اکبر نے استعمال فرمایا. تو یہ خلفائے راشدین. پھر سیدنا عثمان غنی کی بھی یہی ہے کہ انہوں نے جناب عمر کا جو استعمال کیا وہ زینہ اس کو استعمال نہیں کیا. تو ہر جو مطلب یہ جو صحابہ کرام ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین ہیں اور عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی مراتب ہیں تمام، جس طرح سے اللہ نے انبیاء کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے بے شک، اپنا اپنا مقام ہے. کسی کو ایک جگہ پر نواز دیا، کسی کو دوسری جگہ پر نواز دیا. اور یہ جو نوازشات ہیں اور جو فضیلت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا. تلک الرسل فضلنا بعضهم. تو اللہ نے انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یوں ہی صحابہ کرام میں سے بھی بعض کا رتبہ بعض سے بلند ہے. جو خلفائے راشدین کا رتبہ ہے وہ باقی صحابہ میں سے کوئی اس کو نہیں پہنچ سکتا. جو عشرہ مبشرہ کا رتبہ ہے باقی میں سے جو اہل بدر کا رتبہ ہے، بدری صحابہ کا، وہ عرفہ والا ہے. تو حضرت وہ جنتی. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو امام احمد رضا خان کے برادر جو ہیں وہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ وہ اپنے یعنی غزوہ تبوک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کرتے ہیں کہ اس غزوہ کے لیے اپنا مال پیش کریں، تو ہر ایک اپنے تئیں زیادہ سے زیادہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن وہاں سیدنا صدیق اکبر کی جو شان ہے وہ سب سے نرالی ہے کہ گھر کا سب کچھ اکٹھا کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. اور اس پر پھر نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو الفاظ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کہ ما نفعنی مال قط، ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی مال نے کبھی بھی وہ فائدہ نہیں دیا جو مجھے ابو بکر کے مال نے دیا. اب آپ کی جیسے کہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہمارے علامہ توصفی صاحب نے کہ النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. 3 خواہشات ہیں اس کے سوا. آپ سے میری یعنی آرزو اگر کوئی پوچھے کیا ہے تو فرمایا النظر الیک، وہ ہے رخ مصطفیٰ کو تکتے رہنا. انفاق مال علیک، مال میرا ہو اور وہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں اس کو پیش کرتا رہوں. اور والجلوس بین یدیک. اچھا پھر یہ اس صدق کے ساتھ باتیں کہی ہوئی ہیں، دل کی اس قدر گہرائی سے کہی ہوئی ہیں، کیونکہ کہنے والے صدیق اکبر ہیں. اور صدیق اکبر کی شان یہ، ہم نماز میں 48 مرتبہ روزانہ 48 رکعتوں میں روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں، مولا کریم صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ دکھار جن پر تو نے انعام فرمایا. اب وہ انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جیسے فرمایا نا کہ ان کا ذکر بھی عبادت ہے، تو یہ صدیق کا ذکر جو ہے قرآن فرما رہا ہے یہ انعام یافتہ ہے. یعنی ان کی راہ جو ہے، ان کا طریقہ، ان کا اسوہ، ان کی مبارک جو زندگی کے اعمال ہیں، افعال ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کی طلب اور جستجو ہماری ہر نماز کی ہر رکعت میں شامل ہے کہ ہم نے ان کے راہ کی جستجو رکھنی. اب ان کی راہ کیا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر پیش کر دیا جائے. اور اس قدر گہرائی سے کہا ہے والجلوس بین یدیک، کہ ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں رہوں. وہ اتنا مقبول ہوا کہ بعد از وصال بھی محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. تو وہاں جو ہے بالکل پہلو کے اندر یعنی جلوس بین یدیک کا دل کی اس گہرائی سے نکلا ہوا ہے کہ آپ جو ہے بعد از وصال بھی محبوب کریم کی پاس جو ہے وہ رفاقت میں موجود ہے. تو جو دل کی گہرائی سے بات
کہی جاتی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے اور وہ قبولیت کا بھی مراتب رکھتی ہے۔ رب لم یزل حضرت صدیق اکبر کی یہ جو 3 خواہشات ہیں ان کو ہماری خواہشات کا بھی حصہ بنا دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جو محبت، ان کی عقیدت، جو ان کی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو میرے خیال میں ان سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکا۔ بے شک، بالکل۔ اور اسی طریقے میں نے پہلے بھی یعنی عرض کی کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کام۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے جی تو اپنے بستر پر سلاتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کو سلام، اور وہ بھی ایک ایسا عالم کہ باہر جو ہے وہ دشمن جو ہیں وہ بے نیام تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات ایسی گہری نیند سویا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند مجھے نہیں آئی تھی۔ اور ادھر جب نکلتے ہیں ساتھ کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ کمال ایک، یعنی ان کو دونوں کو دیکھو، دونوں ہستیوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ان کے ساتھ دیکھو اور ان کی آپس میں محبت بھی دیکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ علی کو آتا ہوا دیکھا تو وہ کھڑے ہو کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ جیسا کہ جی بے حد احترام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں علی کے لیے جگہ بنا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے، اب آپ دیکھیں علامہ صاحب آپ بات کر رہے تھے لیکن مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک ہی حدیث اور اس کے راوی بھی واحد جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یا رسول اللہ خیر ہو، ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر جو ہے وہ علی کے در پر جاتے ہیں، ناک کرتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اے ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ میں عبادت کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے ابھی ابھی فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو تفریق ڈالنے والے ہیں، اگر واحد راوی ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، نہ بتاتے تو کسی اور کو تو پتہ تھا ہی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو آگے پہنچانا جو ہے یہ ان کی ایک جو یہ جس کو ایک ایمانداری اور ایک کیا اس کو نام دیتے جی وہ عظمت، یعنی یہ عظمت جو ہے جس طرح سے سیدنا صدیق اکبر جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی بیان فرما رہے ہیں، وہیں پر سیدنا علی المرتضیٰ جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق آپ فرماتے ہیں کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق پر مجھے فضیلت دے گا میں اسے تہمت کی جو ہے بہتان کی سزا جو ہے وہ اس کے لیے جاری کروں، برملا فرمایا کہ وہ ہم سب سے افضل ہے۔ پھر آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ اب لوگوں کی مطلب وہموں، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو شجاعت ہے وہ مثالی ہے۔ اب مطلب لوگوں کے وہم و گمان میں تو یہ ہوگا کہ شاید اپنی جانب جو ہے وہ متوجہ فرما رہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب لوگوں کے مطلب تاثرات مختلف آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر سے بڑھ کر کوئی اور جو ہے وہ شجاعت والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے غزوات کے اندر کہ جب سب کے پاؤں اکھڑ رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر وہ تھے کہ جو تلوار تان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہے تھے اور وہاں کسی کو جو ہے آنے کی جرت نہیں تھی۔ جی علامہ صاحب اس میں یہ جو ایک یہ والی روایت جو ہے نا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں خیمہ اپنا نصب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج رات جو ہے وہ میرے تو حضرت علی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ہم جیسے جو بڑے شجاع کے ایک معتبر حوالہ ہے، ہم سب خاموش تھے، لیکن صدیق اکبر کی جرت کو، ان کی بہادری کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے
اور انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت میں ان کی حفاظت کے لیے میں کھڑا ہوں. اور جب سفر ہجرت میں ہاں جی مورخین نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر کبھی بڑھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اگلی جانب آ جاتے ہیں، کبھی بڑھتے ہیں پچھلی جانب آ جاتے ہیں. اب یہ جو اضطرابی کیفیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. فرمایا اے صدیق یہ کیا ماجرا ہے کہ کبھی بڑھ کے آگے آ جاتے ہو، کبھی بڑھ کر پیچھے آ جاتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن اگلی جانب سے نہ آ رہا ہو تو میں آگے بڑھ کے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پچھلی جانب سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں دوڑ کر پچھلی جانب آ جاتا ہوں. میں کہ کیا اگر دشمن حملہ آور ہو تو تم اپنی جان جو ہے وہ مجھ پر قربان کر دو گے؟ تو اس کا جو مطلب اپنے انداز سخن کے اندر ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صدیق کیا ہے، صدیق کے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو. تو یہ ایک شجاعت ہے، یہ ایک جاں نثاری ہے، یہ وفاداری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ مثالی ہے، یہ انمول ہے، یہ ایک نرالی ہے. اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی پھر اسی کا پرتو جو ہے وہ ہمیں بجا طور پر دکھائی دیتا ہے کہ ان میں بھی یہی. ماشاء اللہ علامت صاحب، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ناظرین محترم، یہ جو استقامت کا، وفا کا یہ حمالہ تھے، یہ بڑی ہستیاں تھے. ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے یہ حقیقی وارثان رسول تھے، یہ خلیفۃ الرسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو جو اللہ نے سونپی، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے لوگوں تک پہنچایا. ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो,
जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से जोड़ते हैं। तो हम हाफिज मोहम्मद शरीफ की जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं, जी हाफिज साहब, बात ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खलीफतुर रसूल थे। वो जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद ढेर सारे प्रॉब्लम पैदा हुए, फितना फसाद पैदा हुआ, लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, लोग मुर्तद हो गए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं कि वो बनु सकीफा का जो वाक़या होता है वहां से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब लोगों के होश उड़ गए, हजरत अली जो थे वो रोते रोते बेहोश हो गए, हजरत उमर जो हैं वो अपने हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, कोई अगर कहेगा तो मैं उसका सर उड़ा दूंगा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जरी। अब उन हालात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अपने हवास कायम रखते हुए वो इस सूरत हाल को संभालते हैं। इसी तरीके वहाँ एक बहुत बड़ा जो फसाद बर्पा होने वाला था उसको संभालते हैं। और इन दोनों से इन वाक़यात से बढ़कर जो लोग मुर्तद होते हैं,
جنہوں نے زکوٰۃ چھوڑ دی، اور صحابہ جو ہے مشورہ دینے والے ہیں کہ حالات کے سنبھلنے تک جو ہے وہ آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ اسی طریقے قرآن مجید کی تدوین کا واقعہ بھی ہے کہ وہ اس میں یمامہ میں جو ہے وہ بے شمار صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ ان کی یہ جو ایک ان کے کار ہے نمایاں ہے، یہ ان کی ایک استقامت ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور یہ ایک قوت ارادی ہے جس سے کام لے کر انہوں نے اس وقت کو ایک سنبھالا دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ ناظرین کو اس کے حوالے سے جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں کو دیکھتے ہیں تو سب سے اہم اور نمایاں کارنامہ اب رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع تدوین قرآن کا ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، حفاظ کرام شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ درخواست لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، حفاظ کرام شہید ہوتے جا رہے ہیں کہ خدشہ ہے کہ قرآن کریم کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو آپ ایک کام کریں کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر یکجا جمع کر دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں اپنی حیات مبارکہ میں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار جب ریکویسٹ کی، درخواست کی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مان گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے سربراہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے اور قرآن کریم کے بارے میں شہادتیں جمع کرنے لگے کہ ہم قرآن کریم کو ایک جگہ پر یکجا کیسے جمع کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہری حیات میں کہ قرآن کریم متفرق اجزاء پر لکھا گیا تھا۔ اب قرآن کریم کو یکجا کرنا ہے، قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ اپنایا انہوں نے کہ جو سب سے پہلے کہ جو بھی آتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم پڑھ کر سناتا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حافظے سے کام لیتے تھے، کیا کہ اس نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے کیا یہ قرآن کا حصہ بھی ہے، کیا یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کا حافظہ، آپ کیا کہتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں۔ تیسرے نمبر پہ آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اس آیہ مبارکہ پر گواہوں کو تلاش کرتے کہ گواہ بھی ہیں اس آیہ مبارکہ پر جو آپ لے کر آئے ہیں، اگر گواہ نہیں ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، پہلے جاؤ گواہ لے کر آؤ کہ کس طرح آپ یہ لے کر آئے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے، میں کہوں گا جو بھی قرآن کو مانے گا اس کو صدیق کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ جمع تدوین قرآن دیکھیں تو کہیں پر بھی کسی اور کا ذکر نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اسی طرح خلفائے راشدین کی بھی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مانا جائے تو یہ تدوین قرآن ہی ثابت کرتی ہے کہ پہلے خلیفے سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے، یکجا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ یہ جو صحابہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترتیب ہے، اس کی نمبرنگ کا لفظ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کنٹریبیوشن جو ہے یہ اس میں تبلیغ میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محافظت میں، ان کی دفاع میں، جان نثاری میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں تو ہاں ان کی جو ایک قوت ارادی ہے، ان کی استقامت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخری وقفہ ہے، اس میں آپ اپنا پیغام بھی ڈلیور کریں گے اور اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ قرآن حکیم میں سورۃ اللیل کے اندر ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ الاتقا متقی میں جو اس میں تفضیل ہے کہ بے حد پرہیزگار اور تقوی والے۔ الاتقا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ مفاتیح الغیب کے اندر امام فخر الدین رازی نے اور دیگر مفسرین نے بھی اسے کوٹ کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاتقا سے مراد لیے جا رہے ہیں، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک جو ہے رتبہ اور مقام ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے، آپ انتہائی مہنگے داموں میں غلام خرید لیتے ہیں اور پھر اسے رائے خدا کے اندر آزاد کر دیتے ہیں۔ جو باقی ٹریڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق، جیسا کہ آغاز میں ابو بکر کی معنویت میں بھی یہ بتایا تھا کہ آپ بیع و شراء کے اندر، لین دین کے اندر، ٹریڈ اور تجارت کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اب جب آپ اتنے مہنگے داموں خریدتے ہیں تو لوگ مختلف جو ہے وہ تاثرات اور کمنٹ آپ کے بارے میں پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 7 غلام آپ نے، ایک آدھ نہیں، 7 غلام اس لیے آزاد کیے کہ وہ مسلمان تھے اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ آپ خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے۔ اگر کوئی اس پر رکاوٹ بن جاتا کہ اس کے دام بڑھا دیتا اور کوئی اس کے اندر جو ہے نا رکاوٹ پیدا کرتا، تو آپ ہر طرح کی رکاوٹ جو تھی اسے دور کر کے بہر صورت اسے خرید لیتے، جس پر تجار جو تھے وہ بڑے حیران ہو جاتے کہ اتنے سمجھدار تاجر ہیں اور اتنی بھاری رقم انہوں نے اس طرح کے غلام کے لیے دے دی۔ تو آپ کا محض اس میں جو مقصد ہوتا تھا، یہ مطمع نظر ہوتا تھا، وہ للہیت ہوتی تھی، رضا الہی ہوتی تھی، اور یہی رضا الہی اور للہیت تھی کہ قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ الاتقا جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ جہنم سے بہت دور ہیں۔ عتیق من النار سے بھی آپ کو وہی جو ہے نا بشارت عطا کی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اتباع میں گزاری ہے، آپ کی اتباع سنت میں گزاری ہے۔ قبل از وصال بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کفن میں کتنے کپڑے تھے، اور جو ان کا یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو لباس ان کا تھا، جو کفن جس انداز میں ان کا تھا، وہی میرا ہونا چاہیے۔ یعنی زندگی بھر بھی اتباع سنت، اور یہ جو مرحلہ ہے اس میں بھی اتباع سنت۔ اور پھر جس لشکر کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ جائے گا، اور بعد میں اگرچہ حالات کی سازگاری جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ فرماتے ہیں چاہے ابو قحافہ کے بیٹے کے پاؤں جو ہیں وہ نوچ لیے جائیں، لیکن ابو قحافہ کا بیٹا اس چیز سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما کر گئے تھے۔ یہ لشکر بہر صورت روانہ ہوگا۔ پھر زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، اس میں آپ کا جو استقلال ہے، صحابہ کرام میں سے بعض آ کے مشورہ دیتے ہیں کہ حالات اس قدر سازگار نہیں ہیں کہ یہ جو قبائل عرب ہے ہم ان کے خلاف ایک جنگ شروع کر دیں، ابھی مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک اونٹ کی جو رسی اگر زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، نکیل جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، وہ بھی اگر نہیں دے گا تو صدیق اس کے خلاف جا کے جہاد کرے گا۔ منکرین زکوٰۃ ہوں، مرتدین ہوں، مسلمہ کذاب کا معاملہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس رسالت، یعنی ہم اگر پاکستان کے سینیریو میں بھی دیکھتے ہیں تو جہاں صدیقیت والا عنصر آ جائے گا تو وہ آپ کو ختم نبوت کی پاکستان کی جو پیشکش ہے اس میں بھی اولین صف کے اندر دکھائی دیں گے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ چونکہ خانوادہ صدیق اکبر سے ان کا ایک فیضان ہے، تو وہاں بھی حضرت صدیق اکبر کی جو ذات ہے ان میں بھی یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ختم نبوت پر انگشت نمائی کر رہا ہے، کسی طرح کی جسارت کر رہا ہے، بہر صورت اس کا قلع کما کیا جائے گا، منکرین زکوٰۃ کا قلع کما کیا جائے گا، مرتدین کے خلاف جو ہے وہ صف آرائی کی جائے گی۔ تو یہ آپ کے عزم و استقلال کا آپ ایک منارہ ہیں، منارہ نور ہیں، اور آپ کے عزم و استقلال سے پوری امت جو ہے وہ اپنے تمام جو ان کے طبقات ہیں، جو تمام مراحل ہیں امت کے، وہ کسی بھی صدی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی جو مبارک خلافت ہے، جو آپ کا 2 سال 7 ماہ کا زمانہ ہے، یہ ایک نورانی زمانہ ہے۔ اس میں آپ نے چیزیں جو ہیں اس کے ماڈل سیٹ کر دیے
اور خاص طور پر جس کو قلندر لاہوری نے بھی کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نہیں، روح محمدی کو جو ہے نا آپ نے وہ مضبوط کیا ہے کہ من کے اندر جو ہے نا ساری طاقت ہے ہی روح محمدی کے ساتھ۔ جب آپ کی ختم نبوت پر ہرزہ سرائی کرنے والا کوئی ہے، آپ نے جس چیز کا فیصلہ فرما دیا ہوا ہے زکوٰۃ کا، لشکر کے روانگی کا، اس میں کسی طور پر بھی کوئی پیچھے ہٹنے کی تو صورت ہے ہی نہیں، چاہے جتنا بھی ہمیں اس کا ہمیں ادا کرنا پڑے گا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ہر قیمت پر وہ کام ہو کر رہے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا فیصلہ فرمایا ہے، جو آپ نے جس کا حکم صادر فرمایا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اس میں شک نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر وفا کا، ایثار کا، محبت کا پیکر اتم تھے اور تقوی و طہارت کا ایک معتبر حوالہ تھے، اور ان کی خدا خوفی کا یہ عالم تھا، لوگوں پر اپنا مال نچھاور کرنے کا یہ عالم تھا کہ ابھی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے، آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا، کہ نیا کپڑا جو آپ نے لے کر رکھا ہوا ہے یہ زندہ لوگوں کے کام آ جائے گا۔ تو یہ کمال کی بات ہے، جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو اپنے کاندھوں پر جو ہے وہ تجارت والا وہ اپنا جو بنایا ہوا تھا وہ ڈال لیتے ہیں۔ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کام کو چھوڑیں، اب آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، تو آپ کے لیے ایک وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ مختصر جو ایک عام قریشی بدوی کا وظیفہ تھا وہ مقرر کیا گیا تھا، اس سے بھی پیسے بچا کر جو ہیں وہ واپس بیت المال میں جمع کراتے ہیں۔ تو یہ کیا تقویٰ تھا، کیا طہارت تھی، کیا قناعت پسندی تھی۔ اور جو محبت کی باتیں ہوئی تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوتی ہے تو جو ایک کمبینیشن بنتا ہے صحابہ کا آپس میں محبت کا، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ علی میرے کندھوں پر بیٹھ کر یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں یہ گرا دو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں اور آپ چڑھ کر بت گرا دیں، تو آپ کا یہ فرمانا کہ اے علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب ادھر دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ غار ثور ہے، 5-6 ہزار فٹ بلندی ہے، اور اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بتانا مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے اور یہ علی کا مقام ہے، علی کا اپنا مقام ہے، علی کا دیکھنا عبادت ہے، ادھر صدیق اکبر کی محبت جو ہے یہ عبادت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں روشنی پڑتی ہے، اور جہاں جہاں جو شخص رہتا ہے وہ ان سے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ افضل ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ میرے اہل بیت جو ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، یہ میرے اہل بیت اطہار جو ہیں، ان میں خیر البشر جو ہیں، آدمیوں میں جو سب سے بہتر ہیں وہ علی ہیں۔ تو اس طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابہ کا مقام بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، اور وہ شرم و حیا کے پیکر اتم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے کہ آپ کا فرمانا کہ عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔
تو नादरीन मोहतरम, इन सहाबा की मोहब्बत और बिलखसूस अशरा मुबशरा की, खुलफाए राशिदीन की, और ये बदरी जो हैं, ये रिजवानी सहाबा जो हैं, और इनसे बढ़कर अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिलों में रखना और ईमान का हिस्सा बनाना, बल्कि मैं समझता हूँ ईमान ही यही है। अगर इनके साथ अगर कोई बुग़्ज़ रखता है, कोई बाल बराबर भी अदावत रखता है, तो उसका जीना बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज हमने जो गुफ्तगू, जो ज़िक्र सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हमने एक नजराना पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में इसको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इंशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम, आइंदा आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.